آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفجر کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 24 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى يقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ وتاکلون، اور تم کھا جاتے ہو، التراث، میراث کا مال، اکلا لما، خوب سمیٹ سمیٹ کر۔ ذلت کا تیسرا سبب اللہ تعالی جل شانہ نے یہ بیان فرمایا، وتاکلون التراث اکلا لما، یعنی تم وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ مطلب یہ کہ حلال و حرام کی تمیز روا نہیں رکھتے، اپنا حصہ بھی کھا گئے اور دوسروں کا حصہ بھی، بہنوں کے حصے کی وراثت بھی خود ہی ہضم کر گئے، اس بات کا خیال ہی نہیں کیا کہ حرام کھا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد شیخ اسد علی نے وراثت میں اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا تھا، ساری زمین اپنے پاس رکھ لی۔ جب مولانا تعلیم حاصل کرنے کے بعد گھر آئے تو اس معاملہ میں والد صاحب سے اختلاف پیدا ہو گیا۔ آپ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ بہنوں کا حق ادا کرنا چاہیے۔ جب والد صاحب اس پر رضامند نہ ہوئے تو مولانا نے علیحدگی اختیار کر لی، گھر سے کھانا ترک کر دیا، کیونکہ اس میں دوسروں کا حق ملا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ باپ کو بات سمجھ آ گئی، اس نے بہنوں کا حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد حضرت مولانا نے گھر سے کھانا شروع کر دیا۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں آج بھی موجود ہیں کہ طاقتور کمزور کا حق کھا گئے۔ ایک بھائی کی 8 بہنیں ہیں، مگر بھائی اکیلا ہی سارا مال کھا گیا، کسی کو کچھ نہیں دیا، حالانکہ یہ قطعی حرام ہے، مگر آج کون تمیز کرتا ہے؟ سمیٹ سمیٹ کر کھانے کا مطلب یہی ہے کہ حلال و حرام کا امتیاز اٹھ جائے۔ نتیجہ ظاہر ہے، اللہ تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا ہلاکت اور تباہی کو دعوت دینا ہے، دنیا میں بھی ذلت اٹھائے گا اور آخرت میں بھی خدا کے غضب کا نشانہ بنے گا کہ حقوق العباد میں کوتاہی کی ہے۔ بیگانہ مال کھانا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ کا واضح ارشاد ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ، یہ حرام ہے۔ یعنی اس آیت میں کفار کی تیسری خرابی اور ذلت کا بیان ہے کہ تم میراث کا مال کھا جاتے ہو اور حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے، اور عورتوں اور بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے بلکہ ان کے حصے خود کھا جاتے ہو۔ جاہلیت میں یہی دستور تھا۔ اس بیان کردہ ظلم میں بہت سی صورتیں داخل ہیں، اور فی زمانہ جو چچا تایا قسم کے لوگ یتیم بتیجوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، یا روٹین میں جو بہنوں، بیٹیوں یا پوتیوں کو وراثت نہیں دی جاتی، وہ بھی اسی میں داخل ہے کہ شدید حرام ہے۔ وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہو، المال، مال سے، حباً، محبت، جماً، بہت زیادہ۔ ذلت کا چوتھا سبب یہ فرمایا، وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو، یعنی مال کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہو کہ جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت ایک فطری امر ہے،
بشرط کہ جائز حد تک ہو۔ اللہ تعالی جل شانہ نے بھی ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک مال کی محبت میں انسان پکا ہے، مگر یہ اتنی غالب نہیں آ جانی چاہیے جس سے صحیح اور غلط، حلال و حرام، جائز اور ناجائز کا امتیاز باقی نہ رہے۔ یہ مال فرائض سے غافل نہ کر دے، ہر وقت مال سمیٹنے کی فکر ہے، نہ نماز کی پرواہ ہے اور نہ زکوٰۃ ادا کرنے کی فرصت ہے، یتیم اور مسکین کی طرف محبت بری نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ آج فرض ہو چکا ہے مگر اسے اپنے کاروبار سے فرصت نہیں، یہ چیز مذموم ہے، اس پر ضرور مواخذہ ہوگا، اور یہی چیز ہے جسے اللہ تعالی جل شانہ نے ذلت کا چوتھا سبب قرار دیا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے مال خدا کی نعمت ہے، اگر یہ جائز طریقے سے حاصل ہو تو اچھا ساتھی ہے۔ جو مال میں سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے اس کے حق میں مال بہتر ہے، اور جو شخص حق ادا نہیں کرتا مال کی محبت منہمک ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ اس کے بندوں کا، نہ فرائض کی فکر ہے نہ نوافل کا، تو ایسے شخص کے لیے یہی مال وبال جان ہے اور ذلت کی وجہ ہے۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ مال و دولت کو ہی اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو اور اسی پر مر مٹے ہو۔ یتیموں اور بیواؤں کی عزت کرنا تو درکنار، ان کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہو تو اسے بھی اڑا لینے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہاری پیسے سے محبت اور بخل کا حال یہ ہے کہ کسی مسکین کی احتیاج دور کرنے کے لیے اسے کچھ دینا یا کھانا کھلانا تو درکنار، دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتے۔ میت کی وراثت سے بیوہ کو، لڑکیوں کو اور بچوں سب کو محروم کر دیتے ہو، اور جس کا زور چلتا ہے وہی ساری میراث ہڑپ کر جاتا ہے۔ تمہیں تو بس پیسہ ہی چاہیے اور اس کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز ذریعہ اختیار کرنے پر پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہوتے ہو۔ تمہارے لچھن یہ ہو تو اللہ کے نزدیک تمہاری عزت کیوں ہو؟ البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ آیت میں فرمایا گیا کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو، اس سے معلوم ہوا کہ مال کی محبت مطلقاً بری نہیں بلکہ بہت گہری محبت بری ہے۔ گہری محبت کی کئی صورتیں ہیں، جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں بھی خرچ نہ کرے، حلال و حرام میں تمیز بھی باقی نہ رکھے، سوتے جاگتے مال حاصل کرنے کی فکر میں رہے، مال کی طلب میں آخرت سے بے پرواہ اور اللہ رسول سے غافل ہو جائے، مال طلبی میں فرائض واجبات ترک کر دے وغیرہ۔ کلا ہرگز نہیں، اذا جب دکتی ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، الارض زمین، دکن دکا، خوب ریزہ ریزہ کر کے۔ اس آیت میں قیامت آنے پر جو ہولناک واقعات رونما ہوں گے ان کا بیان کیا گیا ہے، چنانچہ وہاں کی تفصیل واقعات کتب احادیث بلکہ خود قرآن پاک میں موجود ہیں، جیسے سورہ تکویر، سورہ انفطار، سورۃ القیامہ، سورہ زلزال وغیرہ میں وہ احوال موجود ہیں۔ یہاں فرمایا گیا کہ زمین پاش پاش کر دی جائے گی اور اس پر پہاڑ اور عمارت کسی چیز کا نام نشان نہ رہے گا، نہ کوئی پہاڑ، نہ غار، نہ عمارت، نہ پلازے، نہ پل، نہ کچھ، اور یہ سب کچھ پہلے نفخے کے وقت ہوگا، جبکہ دوسرے نفخہ پر زمین لوہے کی طرح سخت اور میدہ کی روٹی کی طرح چکنی اور صاف ہو جائے گی۔ وجاء اور آئے گا ربو کا آپ کا رب، والملکو اور فرشتے، صفاً صفا، صف در صف۔ جب یہ وقت آئے گا تو پھر وجاء ربو کا، تیرا رب آئے گا، یعنی اس کا نزول قہری تجلی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنی قہری تجلی کے ساتھ اس دن ظاہر ہوگا۔ والملکو صفاً صفا، اور اس دن فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، نہایت عاجزی کے ساتھ قطار در قطار موجود ہوں گے۔ سب سے آگے اللہ کے مقرب ترین فرشتے یعنی حاملین عرش ہوں گے، سب سے آگے اللہ کے مقرب ترین فرشتے یعنی حاملین عرش ہوں گے، یعنی عرش کے قرب و جوار والے، اس کے بعد آسمان والے، پھر زمین والے، سب درجہ بدرجہ صفے باندھے کھڑے ہوں گے۔ یہ آیت بھی عقل پرستوں کے لیے آزمائش ہے، اور وہ طرح طرح سے
اس کی تعویل کرتے ہیں انہیں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ آئے گا کہاں سے؟ حالانکہ آیت کے الفاظ اتنے واضح ہیں کہ ان میں تعویل کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ ہمارا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فرمائے اسے من وعن تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، وہاں سے وہ کیسے آئے گا یہ جاننے کے ہم مکلف نہیں، جیسے اس کی شان ہے ویسے ہی آئے گا، اور اس حال میں آئے گا کہ فرشتے صفے باندھے قطار در قطار اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہی وہ دن ہوگا جب تم لوگوں سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ وجیعہ اور لائی جائے گی یومئذ اس دن بجہنم جہنم، یومئذ اس دن یتذکر نصیحت پکڑے گا الانسان انسان، وانا اور کیوں کر مفید ہوگا لہو اس کے لیے الذکریٰ نصیحت پکڑنا۔ میدان محشر برپا ہوگا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو اس میدان کے قریب کر دیا جائے گا، تمام لوگ جمع ہوں گے، خدا تعالیٰ اپنی قاری تجلی کے ساتھ نزول فرمائے گا، اور قریب دوزخ ہوگی جسے دیکھ کر لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میدان حشر میں جہنم کو لائے جانے کی کیفیت یہ ہوگی کہ اللہ کے فرشتے دوزخ کو 70,000 زنجیروں کے ذریعے کھینچ کر لائیں گے۔ ہر زنجیر کو کھینچنے کے لیے 70,000 فرشتے مقرر ہوں گے جو اسے اس طرح کھینچ کر میدان حشر کے قریب لائیں گے جس طرح کسی بڑی کشتی یا جہاز کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ 200 سال کی مسافت سے جہنم کا جوش غضب نظر آنے لگے گا اور دہشت کے مارے لوگ نفسی نفسی پکاریں گے۔ یہ حالات ابتدائی محشر میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب قدر سکون ہوگا تو درجہ بدرجہ محاسبہ کا عمل شروع ہو جائے گا۔ اس دن کی نصیحت بے سود ہوگی، یعنی جب آخرت اور جہنم دوزخ کے منکرین جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ آج ہمیں جو بھی نصیحت کی جائے اور حکم دیا جائے ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، مگر اس وقت چونکہ ان کی فرما برداری اختیاری نہیں اضطراری ہوگی، ان کا ایمان لانا بالغیب نہیں بلکہ بالشہادت ہوگا، لہذا اس کی کچھ قدر و قیمت نہ ہوگی۔ کسی چیز کو دیکھ کر تو ہر کوئی یقین کر ہی لیتا ہے۔ اس دن ایسے لوگ بڑی حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم نے دنیا میں یہ نصیحت قبول کر لی ہوتی اور آج کے دن کے لیے ہم نے بھی کچھ اچھے کام کیے ہوتے۔ یقول وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش کہ میں نے قدمت آگے بھیجا ہوتا لحیاتی اپنی زندگی کے لیے۔ ارشاد فرمایا قیامت کے دن آدمی کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی، یا زندگی سے مراد یا دنیوی زندگی ہے یا اخروی زندگی۔ پہلی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کاش میں دنیوی زندگی میں کچھ نیکیاں کما کر آگے بھیج دیتا۔ دوسری صورت میں مطلب یہ ہے کہ کاش میں نے اس دائمی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیا ہوتا، ساری عمر فانی زندگی کے لیے کمائی کی اور خدا کو یاد نہ کیا۔ کفار کے لیے پچھتانا بھی عذاب ہوگا۔ دنیا میں نیکوکار مومن کا نادم ہونا درجات ترقی کا سبب ہے اور گناہگار مومن کا پچھتانا توبہ ہے، مگر کافر کا قیامت میں پچھتانا محض عذاب ہے۔ یا اللہ آپ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ یہ برکت والی کتاب آپ نے ہم کو عطا فرمائی۔ اس مبارک کتاب کے اتباع کی ہم کو توفیق کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی اس مبارک کتاب کی خیر و برکتوں سے ہمیں دنیا میں نواز دیجئے اور آخرت میں بھی سرخرو فرما دیجئے۔ ہمیں ہر حالت میں اس کی طرف رجوع کرنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ جس مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو آپ نے پکڑنے کا حکم دیا ہے ہم کو اسی مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مبارک کتاب کے طفیل میں ہم پر دنیا میں بھی رحمت فرما دیجئے اور آخرت میں بھی اپنے انعامات سے نواز دیجئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔